بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے شرک یعنی کہ شریک کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شرک کے لغوی معنی۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ داری اور ساجھا پن۔ اسی طرح شرک کی دینی اصطلاح یعنی کہ دینی و اصطلاحی معنی، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار اور ساجھی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شرک کا مفہوم۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید کا ہی قائل تھا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے اور پہلے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی، یعنی کہ عقیدہ توحید کی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے اور آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ و بزرگوں برتر کی بجائے کئی خداؤں کو ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا۔ معبود اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ کچھ لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اور اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اسی طرح انہوں نے آگ کا دیوتا بنا لیا، سمندر کا دیوتا اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا بنا لیے، اور دوسری طرف جن چیزوں کو دیکھا کہ بہت نفع بخش ہیں تو ان کی بھی پوجا شروع کر دی، جیسے گائے کی پوجا اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے، جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ شِرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بلا شبہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ذات میں شرک کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جس طرح 2 یا 3 خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا سمجھنا بھی شرک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ: لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صفات میں شرک۔ صفات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اور کسی دوسرے کو ازلی و ابدی سمجھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیسا کمثلہ شیء، سورہ شعراء کی آیت نمبر 11۔ ترجمہ: کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کی کوئی چیز نہیں۔ اب ایک اور چیز بھی ہے جس میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، یعنی کہ انسانوں میں جو بھی صفات ہیں وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، وہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں کی۔ اسی طرح صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے اپنے پیشانیوں کو جھکایا جائے۔ حقیقی اطاعت و محبت کا حقدار صرف اللہ کو سمجھا جائے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی دوسرے کا کوئی قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ پھر سورہ بقرہ میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
ہمیشہ اس بات کا خوب خیال رکھنا چاہیے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے لو لگائی جائے۔ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مسبب الاسباب سمجھ کر اسی کے فضل و کرم سے اپنے مجبوریوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی سے پیش کرتے ہیں اور امید سے پیش کرتے ہیں جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ حقدار ہے۔ یہی چیز شرک کہلاتی ہے اور انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اور وہ اس طرح اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، واحد صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔